معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے۔ حروف کو تجوید و مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف یعنی تلاوت قرآن کے دوران رکنے کی جگہوں سے واقف ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیت و حدیث سے ترتیل کی عظمت و اہمیت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور علم تجوید کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ ارشادات ربانی ورتل القرآن ترتیلا رتلناہ ترتیلا لتقراہ علی الناس علی مکث میں ترتیل یعنی مخارج کی ادائیگی و خوش آوازی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعہ مزین کرو، یعنی قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس ان علماء کرام پر ہے جو جامعات سے فارغ التحصیل ہو کر عالم فاضل اور دکتورا کی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت میں سنت نبوی کو نہیں سیکھ پاتے۔ 90% علماء کرام جو حافظ نہیں ہیں ان کی تلاوت اور مخارج کی ادائیگی و تجوید درست نہیں ہے۔ جب وہ نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بڑی الجھن اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ جن علماء کرام کو خود تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ مکتب کے طلباء و طالبات کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟ زیادہ نہیں، صرف روزانہ 20 منٹ میں میرا چینل سنتے رہیے، انشاءاللہ ایک مہینہ میں قرآن کی تلاوت ایک حد تک صحیح ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ عموماً سب کے لیے، خصوصاً طلاب و علماء کرام کے لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت میں تجوید و حسن صوت کا بھرپور خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔